اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کسی دوسرے پر الزام لگانے کا کیا انجام ہوتا ہے؟ پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ منافقین گمراہ کر رہے تھے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلط فہمی کیسے دور ہوئی، کس نے دور کی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ کرنے پر مسلمانوں کا کیا رد عمل تھا۔ لوگوں کی سرگوشیاں کیا ہمیں کوئی نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ اللہ کے سوا پکارنے والے گمراہ لوگ کس کو پکارتے ہیں؟ سورۃ نساء کی آیت 112 سے ہم دیکھتے ہیں ان آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ سورۃ نساء لفظی ترجمہ: ومن، اور جو کوئی یکسب کمائے، خطیئتن کوئی خطا، او یا اسمن کوئی گناہ، ثم پھر یرمی وہ الزام لگائے، بھی ساتھ اس کے، برین کسی بے گناہ، فقد احتمل پس تحقیق اس نے اٹھایا، بہتانن بہتان، و اسمن اور گناہ، مبینہ کھلم کھلا۔ یعنی پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر لگا دیا تو اس نے بہت بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ ولو، اور اگر لا نہ ہوتا، فضل اللہ فضل اللہ کا، علیہ کا آپ پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، لہمت البتہ ارادہ کر لیا تھا، طائفتن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، ان کے یضلوک وہ بہکائے آپ کو، وما اور نہیں، یضلون وہ بہکاتے، الا مگر، انفسہم اپنے آپ کو، وما اور نہیں، یضرونک وہ نقصان دے سکتے آپ کو، من شیئن کچھ بھی، وانزل اور نازل کی، اللہ نے، علیک آپ پر، الکتاب کتاب، والحکمت اور حکمت، وعلمک اور سکھایا آپ کو، ما وہ جو، لم نہیں، تکن تھے آپ، تعلم آپ جانتے، وکان اور ہے، فضل اللہ اللہ کا، علیک آپ پر، عظیمہ بہت بڑا۔ اس آیت میں کہا جا رہا ہے نا کہ بنو ظفر نے تو آپ کو بھٹکانے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر وہ اپنا ہی نقصان کر رہا تھا اور وہ آپ کا کچھ نہ بگاڑ سکتے تھے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو ان میں سے ایک گروہ نے تو تمہیں غلط فہمی میں مبتلا کرنے کا فیصلہ کر ہی لیا تھا، حالانکہ در حقیقت وہ خود اپنے سوا کسی کو غلط فہمی میں مبتلا نہیں کر رہے تھے اور تمہارا کوئی نقصان نہ کر سکتے تھے۔ اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت نازل کی ہے اور تم کو وہ کچھ بتایا ہے جو تمہیں معلوم نہ تھا، اور اس کا فضل تم پر بہت زیادہ ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ آپ کو تو کوئی امید ہی نہ تھی کہ آپ کو کوئی کتاب ملے گی، یہ تو اللہ کا فضل اور رحمت تھی کہ آپ کو کتاب ملی۔ ایک اور جگہ پر ہے کہ اللہ کے فضل اور رحمت کی وجہ سے انہیں چاہیے کہ وہ خوش ہو جائیں۔ پھر قرآن مجید میں ہے کہ جس کو حکمت ملی اس کو بہت بڑی بھلائی مل گئی۔ لا نہیں، خیرہ کوئی بھلائی، فی میں، کثیرن بہت سی، من نجواہم ان کی سرگوشیوں میں، الا سوائے، من اس کے جو، امرا حکم دے، بصدقۃ صدقے کا، او یا معروف نیکی کا، او یا اصلاح اصلاح کا، بین الناس لوگوں کے، ومن اور جو کوئی، یفعل کرے گا، ذالک یہ، ابتغاء چاہنے کو، مرضات اللہ رضامندی اللہ اللہ کی، فسوف تو ان قریب، نؤتیہ ہم دیں گے اسے، اجراً اجر، عظیمہ بہت بڑا۔ اس آیت میں چپکے چپکے سرگوشیاں کرنا اور چپکے چپکے باتیں کرنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ سرگوشی صدقے کے بارے میں ہے، یا لوگوں کو نیکی کا حکم دینے کے بارے میں ہے، یا بچوں کو نصیحت کرنے کے بارے میں ہے، پھر تو جائز ہے، لیکن اگر وہ کسی کے خلاف کسی غیبت یا نکتہ چینی پر ہے تو پھر وہ گناہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کی خفیہ سرگوشیوں میں اکثر و بیشتر کوئی بھلائی نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر کوئی بھلائی ہے، کوئی پوشیدہ طور پر صدقہ خیرات کی تلقین ہے، یا کسی نیک ارادے کے لیے، لوگوں کے معاملات میں اصلاح کے لیے ہے، تو پھر، یا بھلی بات ہے تو پھر سرگوشی کی جا سکتی ہے، ایسی سرگوشی جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے، آپ کے وقت میں برکت ڈالے اور آپ کو قرآن سے جوڑے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔